پرانے زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس پر ایک نیک دل اور بہادر بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام جبرون تھا۔ وہ انصاف پسند اور رعایا کی بھلائی کرنے والا تھا۔ رعایا اسے دل سے چاہتی تھی کیونکہ اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک ہی کمزوری تھی، اس کی دلکش ملکہ نہایت حسین تھی، نازک نقش و نگار، گہری آنکھیں اور ایسا جادوئی حسن کے دیکھنے والا حیران ہو جاتا۔ مگر اس حسین چہرے کے پیچھے ایک لالچی اور خود غرض دل دھڑکتا تھا۔ ملکہ کا نام ملکہ دلنشین تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ صرف اس کا نام سلطنت میں گونجے، تاج اور تخت پر صرف اسی کی حکمرانی ہو۔ بادشاہ کی نیک دلی اور رعایا سے محبت اسے زہر لگتی تھی۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، یہ تاج میری شان کے لیے بنا ہے، میں کیوں کسی کے ساتھ بانٹوں؟ میں ہی اس سلطنت کی اصل ملکہ ہوں۔ رفتہ رفتہ یہ خیال اس کے دل میں ایک آگ کی طرح پھیلنے لگا۔ وہ چاہنے لگی کہ بادشاہ کو ہٹا کر خود سلطنت کی واحد حکمران بن جائے۔ ملکہ نے خفیہ طور پر سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ درباریوں کو مال و دولت دے کر خریدنے کی کوشش کی، محل کے ملازمین کو لالچ دے کر اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ وہ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے تک کا سوچنے لگی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ اس کی ایک قریبی کنیز اسے بار بار سمجھاتی، بی بادشاہ سے غداری نہ کرے، اس کا انجام برا ہوگا۔ لیکن ملکہ کی آنکھوں پر لالچ کا پردہ تھا، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ بادشاہ جبرون اگرچہ نرم دل تھا لیکن کمزور نہ تھا۔ اسے دربار میں ہونے والی ہر چالاکی کی خبر ملتی رہتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ درباری غیر معمولی طور پر ملکہ کی تعریفیں کرنے لگے ہیں اور چند فیصلوں پر ملکہ براہ راست اثر ڈالنے لگی ہے۔ ایک دن اس نے وزیر اعظم سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ محل میں کوئی سازش چل رہی ہے، مگر ابھی وقت نہیں آیا کہ میں آواز بلند کروں۔ مجھے اصل چہرہ بے نقاب ہونے دینا ہوگا۔ ملکہ دلنشین نے ایک دن سوچا کہ بادشاہ کے دل و دماغ پر قابو پایا جائے۔ اس نے محل کے ایک درباری جادوگر کو مال و دولت دے کر خریدا اور کہا، ایسا تعویذ بنو جس سے بادشاہ میرے قابو میں آ جائے، وہ جو فیصلہ بھی کرے میری مرضی سے کرے۔ جادوگر نے رات کو خفیہ طور پر بادشاہ کے کمرے میں دھواں اور عطر سے بھرا ہوا ایک تعویذ رکھا، مگر بادشاہ نے عین وقت پر اپنے وزیر اعظم کے ذریعے کمرہ بدل لیا۔ صبح تعویذ کے اثر سے محل کے ملازم بیمار پڑ گئے اور سب کو شک ہوا کہ یہ سب ملکہ کے کہنے پر ہوا ہے۔ پھر ملکہ نے ایک رات فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا کر دے دی جائے۔ بادشاہ جب بے ہوش ہوگا تو اسے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ خود سلطنت کی مالک بن جائے گی۔ اس نے کمرے کی روشنی مدھم کی اور اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کے لیے کھانا تیار کروایا۔ کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ جب کھانے لگا تو اس کی پالتو بلی کو بے ہوشی کی دوا کی بو آ گئی۔ بلی نے پنجہ مار کر سارا کھانا گرا دیا اور برتن میں صرف بے ہوشی والا نیلا پانی بچ گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اس نے خاموشی سے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے تمام درباریوں کو دربار میں جمع کیا۔ ایک اونچی مسند پر بیٹھ کر اس نے کہا، آج میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے کھل کر بات ہو۔ مجھے سلطنت کے اندر سے غداری کی بو آ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ملکہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر اس کھانے کا قصہ سب کے سامنے سنایا۔ ثبوت اور گواہ سب سامنے آئے۔ ملکہ کی زبان گم ہو گئی۔ رعایا کے سامنے ملکہ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ملکہ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری غلطی تھی، میں نے صرف لالچ میں آ کر یہ سب سوچا۔ لیکن بادشاہ نے کہا، دلنشین، حسن انسان کو عزت دے سکتا ہے مگر لالچ سب کچھ چھین لیتی ہے۔ تم نے صرف مجھے نہیں بلکہ رعایا کے اعتماد کو بھی دھوکہ دیا ہے۔
بادشاہ نے ملکہ کو قید خانے میں بھیج دیا تاکہ باقی زندگی وہ اپنے اعمال پر پچھتاتی رہے۔ رعایا نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کا بادشاہ سازش سے محفوظ رہا۔ ملکہ کا حسن قید کی تنہائی میں ماند پڑ گیا۔ آئینے کے سامنے بیٹھنے والی وہ عورت اب اپنے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں شرمندگی دیکھتی۔ ملکہ قید خانے میں سوچتی تھی کہ کاش میں نے دولت اور طاقت کے بجائے محبت اور قناعت کو اپنا زینہ بنایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ حسن اور طاقت وقتی ہوتے ہیں، مگر وفاداری اور نیکی ہی وہ خزانے ہیں جو انسان کو عزت دیتے ہیں۔